لا الہ الا اللہ صرف پڑھنے کا نام کلمہ نہیں ہے، بلکہ اس کو دل میں اتارنا ضروری ہے، اس کے یقین کو سیکھنا ضروری ہے، اور یہ یقین تب آئے گا جب ہم اس کے تذکرے کریں گے، ہر جگہ اس بات کو کہیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آئندہ زندگی میں ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ جب کبھی کوئی حال آیا ہم کسی اور پہ نہیں تھوپیں گے، ہم اسے اللہ پاک کی طرف سے سمجھ کے اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور روئیں گے اور اللہ کے سامنے جاری کریں گے۔ جب پریشانی کے حال میں، جب پریشانی کے عالم میں بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، زاری کرتا ہے، اللہ پاک کو اس سے بڑا پیار آتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو عجیب بات آتی ہے، حدیث قدسی ہے، عجیب بات فرمائی اس میں اللہ تعالیٰ نے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ، فرما بردار بندہ، اللہ کی ماننے والا بندہ، جب کوئی اس پہ مصیبت پریشانی آ جائے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو اللہ حضرت جبریل سے کہتے ہیں لا تقض حاجتہ، اس کا کام کرنا دینا، اس کا کام کرنا دینا، فإنی احب ان اسمع صوتہ، میں چاہتا ہوں یہ مجھے پکارتا ہی رہے، اچھا لگ رہا ہے، فإنی احب ان اسمع صوتہ، میں اس کی آواز کو سننا چاہتا ہوں۔ اور جب کوئی نافرمان پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں اقض حاجتہ، جلدی سے اس کا کام کر، اس کی بکواس کو بند کر، اس کی آواز کو بند کر، فإنی لا احب ان اسمع صوتہ، اس لیے کہ مجھے اس کی آواز اچھی نہیں لگتی، کام کرتا کہ خاموش ہو جائے، اس کی بک بک بند ہو جائے۔ بندہ جب اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، پکارتا ہے، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور پھر اس پر جو اللہ پاک کے ہاں سے درجات ملتے ہیں، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں دعائیں کی، اللہ سے مانگا، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کو اپنے دکھڑے سنائے، لیکن ان کے حالات ٹھیک ہی نہیں ہوئے، وہ بیچارے انہی دکھوں میں مر گئے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے تو میری نظر میں گرا پڑا نہیں تھا، کہیں تو سمجھے کہ میں گرا پڑا تھا اس لیے اللہ نے میری ایک ہی نہیں سنی، نہیں تو گرا پڑا نہیں تھا، میں تجھے آج ان دعاؤں کے عوض میں بڑی بڑی جنت دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب اس کو جنت کے بڑے بڑے دعاؤں کے عوض میں انعامات ملیں گے تو وہ تمنا کرے گا اللہ آپ نے دنیا میں میری دعائیں کیوں قبول کی؟ آپ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتے، سارے انعام مجھے یہاں دیتے، یہ زیادہ اچھا تھا۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں، ہر پریشانی میں، بتاؤ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے سمجھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، دے دے تو شکر کرنا ہے، نہ دے تو صبر کرنا ہے، اور اس پہ اطمینان کا اظہار کرنا ہے کہ میرا رب نہیں دے رہا نا، اسی میں میرے لیے بھلا ہے، میرے لیے اسی میں بہتری ہے، میرے لیے اسی میں بہتری ہے۔ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا یہ بھی بڑی کمال کی صفت ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد المدنی رحمت اللہ علیہ، انگریز نے ان کو جیل میں ڈال دیا، جیل میں چلے گئے، اللہ والا دور سے پہچانا جاتا ہے، جب جیل میں گئے تو جو جیل میں قیدی پہلے سے موجود تھے انہوں نے دیکھا اتنا بڑا اللہ والا آیا ہے، تو کبھی کوئی دعا کے لیے آ رہا ہے، کبھی کوئی تعویذ لکھوانے آ رہا ہے، کبھی کوئی وظیفہ لینے آ رہا ہے، تو اللہ کی شان جو بھی قیدی حضرت سے دعا کے لیے درخواست کرتا، اللہ کی شان حضرت کی دعا سے وہ رہا ہو جاتا، تو کئی سارے قیدی حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی دعا سے آزاد ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک قیدی نے کہا حضرت آپ کی دعاؤں سے اتنے سارے رہا ہو گئے، آپ اپنے لیے بھی تو دعا کریں، سارے رہا ہو رہے آپ وہیں کے وہیں۔
تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور حضرت نے ہلکے سے غصے کے لہجے میں فرمایا، ارے میاں، رضا بالقضا بھی تو کوئی چیز ہے، میرا رب مجھے جیل میں ڈالنے پہ راضی ہے، میں کیوں کہوں کہ میں نہیں رہنا چاہتا؟ کتنا اچھا نسخہ ہے زندگی میں پرسکون رہنے کا۔ دنیا میں لوگ دو وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ کتنی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں؟ کتنی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں؟ دو وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، بھئی یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ 10 سال ہو گئے شادی کو، وظیفے کر کر کے میرا دماغ خشک ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، پریشان بیٹھے۔ سارا سرمایہ لگا دیا، کاروبار ہی نہیں چل رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں چل رہا کاروبار؟ کیوں نہیں ہو رہی مجھے اولاد؟ کیوں نہیں مان رہے میری بچے؟ کیوں نہیں مان رہی میری بیوی؟ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سوچ سوچ کے بیچارے گھلتے رہتے ہیں، پگھلتے رہتے ہیں۔ ایک یہ پریشانی، اور دوسری پریشانی یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، ایک یہ پریشانی ہوتی ہے۔ یہ دو ہی پریشانیاں ہیں دنیا کے لوگوں کو۔ یہ کیوں ہو گیا؟ ابھی کوئی مرنے کی عمر تھی، میرا بیٹا تو 25 سال کا تھا، کیسے مر گیا؟ کیوں مر گیا؟ میرا گھر کیوں گر گیا؟ میرا کاروبار کیوں ٹھپ ہو گیا؟ دو پریشانیاں ہیں، کیوں ہو گیا اور کیوں نہیں ہوتا، یہ دو پریشانیاں ہیں۔ اور یہ دونوں پریشانیاں اس لیے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں۔